ہم تو نسل در نسل شیعہ ہیں. جب ایران شیعہ نہیں تھا تب بھی ہم لوگ شیعہ تھے. یہاں سے مین پاور ایران اپنی پراکسیز کے لیے یوز کرتی ہے. وہ مار رہے ہیں، وہ دہشت گرد نہیں ہیں، وہ کسی کی پراکسی نہیں ہے. لیکن جو گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے اپنی ناموس کا دفاع کریں وہ جو پراکسی ہیں کسی کی. ہاں ہم ایران سے اس لیے منسوب ہیں چونکہ ہم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر ہیں، ہماری مرجعیت وہاں پر ہے. سیکیورٹی کی پالیسی کا نتیجہ ہے، غلط خارجہ پالیسی کا نتیجہ ہے، جس کے نتیجے میں آج آپ خواہیں ہم سے دشمنی مول لے کے پارا چنار کو بھی آپ مشکل میں ڈال رہے ہو، سرحد کو بھی مشکل میں ڈال رہے ہو، اور ملک کے اندر بھی دہشت گردی کو آپ پھیلانا چاہتے ہو. آپ پورے ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہو. آپ نے آئینی اقدار کو پامال کیا، آئینی اصولوں کو پامال کیا. اگر جی سوشل میڈیا پر پارا چنار کے حوالے سے بڑا کرٹیسزم کیا جاتا ہے اہل تشیع و مکتب پر، اور ناقدین خاص کر ایران کے حوالے سے بڑا کرٹیسزم کرتے ہیں کہ یہاں سے مین پاور ایران اپنی پراکسیز کے لیے یوز کرتی ہے، تو اس حوالے سے کیا حقیقت ہے؟ یہ ایک پروپیگنڈا ہے یا واقعی یہاں سے نوجوان ایران کی پراکسی وار کے لیے لڑتے ہیں؟ دیکھیں، میرا سوال ہے کہ پاکستان میں ملیٹنٹ گروپ کس نے بنائے؟ شیعوں کے خلاف جو باقاعدہ تکفیر شروع ہوئی اور دہشت گردی شروع ہوئی، خودکش حملے شروع ہوئے، ٹھیک ہے، ٹارگٹ کلنگ شروع ہوئی، آیا یہ شیعوں نے شروع کی تھی؟ صحیح نہیں. یا دوسروں نے شروع کی تھی؟ بالکل. ٹھیک ہے، تو سوال تو ان سے کریں کہ کس نے یہ شروع کی تھی اور اب تک جاری ہے. ٹھیک ہے، شیعوں نے کیا کیا؟ مثلا شیعوں نے کوئی ملیٹنٹ گروپ بنائے ہیں کہ مثلا انہوں نے ریاست پاکستان پہ حملے کیوں، فوج پہ حملے کیوں، پولیس پہ حملے کیوں، کہیں حملے کیوں؟ پاکستان میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. کوئی خودکش حملہ نہیں ملتا، کوئی آپ کو ایسی مثال نہیں ملتی کہ شیعوں نے بیجا کسی کے اوپر حملہ کیا. آپ کہو کہ جناب اگر شیعہ نے جو ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر مسلسل شیعوں کی نسل کشی ہو رہی تھی، مسلسل بم دھماکے ہو رہے تھے، مسلسل ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی، وہاں ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، اگر انہوں نے اپنے گھروں کا دفاع کیا ہے تو جناب شیعہ تو بڑے دہشت گرد ہیں. انہوں نے اپنا دفاع کیوں کیا؟ اپنے گھر کا، اپنی ناموس کا، اپنی جان کا. ایسے قتل ہوتا رہتا. انہیں تو ایسے مر جانا چاہیے تھا. وہ مار رہے ہیں، وہ دہشت گرد نہیں ہیں، وہ کسی کی پراکسی نہیں ہے. لیکن جو گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے اپنی ناموس کا دفاع کریں وہ جو پراکسی ہیں کسی کی. یہ کہاں کی منطق ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آئی. آپ فوراً شیعہ ہیں تو جناب اس کو ایران سے منسوب کر دو. ہاں ہم شیعہ ہیں، ہاں ہم ایران سے اس لیے منسوب ہیں چونکہ ہم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر ہیں، ہماری مرجعیت وہاں پر ہے، ہمارا علمی مرکز وہاں پر ہے، فقہی مرکز وہاں پر ہے، ہمارے مجتہدین وہاں پر بیٹھے ہوئے، اس لیے ہمارا ان سے تعلق ہے. لیکن ہم ایران گورنمنٹ کے کہنے پر پاکستان کے اندر کوئی فتنہ فساد نہیں کرتے. نہ ہماری مرجعیت نے ہمیں اس طرح کی کوئی حکم دیا ہے، نہ وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں جتنا پاکستان کے اندر ہارمنی پیدا ہو سکتی ہے شیعہ سنی اور تمام مسالک کے درمیان، تمام مذاہب کے درمیان، یہ ان کا حکم ہے. یہ حکم ہمارے ہی رہبر کا ہے کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین حرام. کسی بھی بے گناہ، چاہے وہ اہل سنت ہو، چاہے وہ کسی اور مسلک سے تعلق رکھتا ہو، اس کو قتل کرنا، اس کے مال کو چھیننا، اس کی عزت پہ حرف لے کر آنا ہمارے مکتب میں، ہمارے مرجع کے مطابق حرام ہے. حتیٰ وہ کہتے ہیں پاکستان کی کسی قانون کی بھی خلاف ورزی کرنا آپ کے اوپر حرام ہے. آپ ریڈ سگنل کو کراس نہیں کر سکتے. یہ رہبر کا فتویٰ ہے، یہ آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے مراجع تو یہ حکم دیتے ہیں. ان سے پوچھو ان لوگوں کے لوگ کیا کیا حکم دیتے ہیں وہاں سے بیٹھ کر، کہ جو کہتے ہیں کہ جناب شیعہ ہے تو اس کی ناموس بھی حلال ہے اور واجب القتل ہے اور ان کی نسل کشی کرو، اور افسوس کے ساتھ ریاست ان کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے. تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے ملکی ادارے یہ سب پاکستان کی شیعوں کی نسل کشی کے اندر انوالو رہے. آپ الزام لگاؤ جی ایران پر کہ یہ ایران، یعنی آزاداری ہم ایران کے کہنے پہ کرتے ہیں؟ آیا پاکستان کے اندر جو اتنے شیعہ امامت کے ماننے والے ایران کے کہنے پر؟ ہم تو نسل در نسل شیعہ ہیں. جب ایران شیعہ نہیں تھا تب بھی ہم لوگ شیعہ تھے. پارا چنار کے حوالے سے آخری سوال میرا یہ ہے کہ پارا چنار کے لوگ مطلب جدوجہد بھی کر رہے ہیں، جنگجو بھی ہیں اور ریزسٹنس بھی دکھاتے ہیں، پاکستان کی بارڈر پر حفاظت بھی کرتے ہیں، لیکن ڈیولپمنٹ کی طرف کیوں نہیں آتے؟ وہاں پر مطلب ایک ہی روڈ ہے دہائیوں سے، کوئی دوسرا راستہ آج تک نہیں بنایا گیا، اس کے لیے کبھی بات نہیں کی گئی. اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. دیکھیں نا، یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے نا کہ اگر وہ ایک روڈ کو تحفظ نہیں دے سکتے تو انہیں کوئی اور اس طرح کا الٹرنیٹو، جی ہاں، الٹرنیٹ ان کو دینا چاہیے تھا.
ریاست کی ذمہ داری ہے اور ریاست ادا نہیں کر رہی افسوس کے ساتھ. ابھی آپ دیکھیں افغانستان کے حوالے سے میں عرض کروں, ابھی جو خامہ خواہ کی ٹینشن ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان, صحیح. آپ فضائی حملے کرتے ہیں ان کے اوپر, طالبان کے اوپر. طالبان اس وقت ایک اسٹیبل حکومت ہے, صحیح. اور آپ جانتے ہیں طالبان کی جو جنگجوانہ مزاج ہے, اور جو انہوں نے سوویت یونین سے جنگ لڑی ہے, انہوں نے امریکہ سے جنگ لڑی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اس کو ایک زمانے میں اپنا صوبہ کہا کرتے تھے, آپ اس کو کیا کہتے ہیں, اپنی تصویراتی وہ کہا کرتے تھے کہ جناب یہ آپ کی ڈیپتھ ہے. سمجھ نہیں آتا کہ آپ اتنا آپ نے ان کو اپنے پاس رکھا, آپ نے ان کی خدمت کی, مہاجرین لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر تھے, ان کے بچوں کو آپ نے پڑھایا, ان کو سپورٹ کیا. اب جب وہ سیٹلڈ ہو گئے تو آپ نے ان کو اپنا دشمن بنا لیا. یہ کون سا عقل مند یہ کام کرتا ہے؟ آپ ان کے اوپر حملے کر رہے ہو جبکہ وہ ایک اسٹیبل حکومت ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر طالبان نے اگر آپ کے خلاف یہ چیزیں شروع کی تو آپ کے لیے بڑی مشکلات ہو جائیں گی. صحیح. آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. ایک ہمسایہ ایران نے بھی ان کے ساتھ, ایران کے ساتھ زیادہ مشکلات تھی, لیکن ایران نے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بنا لی. انڈیا کے ان سے اچھے تعلقات ہیں, رشیا کے تعلقات ہیں, چائنا کے تعلقات ہیں, سب نے ان سے تعلقات بنا لی. آپ جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو اپنے پاس رکھا تھا اور ان کی خدمت کی تھی, آج وہ آپ کے دشمن ہو گئے, آپ ان کے دشمن ہو گئے. تو یہ بیجا بمباری کرنا, ان کے ساتھ تعلقات خراب کرنا, یہ آپ کی غلط جسے کہیں کہ سیکیورٹی کی پالیسی کا نتیجہ ہے, غلط خارجہ پالیسی کا نتیجہ ہے, جس کے نتیجے میں آج آپ خامہ خواہ ان سے دشمنی مول لے کے پارا چنار کو بھی آپ مشکل میں ڈال رہے ہو, سرحد کو بھی مشکل میں ڈال رہے ہو, اور ملک کے اندر بھی دہشت گردی کو آپ پھیلانا چاہتے ہو. کراچی میں جو ہے وہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, تو پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بھی زیادہ تر شیعہ ووٹ بینک ہوتا ہے. تو اس کے باوجود ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں آپ دھرنے کو لیڈ کر رہے تھے, پنجاب میں ایسی کوئی صورتحال نہیں دیکھنے کو آئی, ایون کہ مختلف مذاہب کے لوگ بھی شامل ہو رہے تھے اور سنی علماء بھی دھرنے میں شامل ہوئے. تو کراچی میں ایسا کیا مسئلہ ہے کہ گورنمنٹ اتنا زور سے اٹیک کرتی ہے, اور بزرگ عالم دین ہیں علامہ سید حسن ظفر نقوی صاحب کو, ان کو مارا گیا اور وہ ہسپتال میں بھی داخل ہوئے, اس حوالے سے ذرا گفتگو کیجیے. اچھا دیکھیں, میں برادر عرض کروں کہ یہ ہمارے لیے بھی شاکنگ تھا. یعنی پنجاب میں تو یہ صبح شام ہوتا ہے, ایسے ہی. لیکن سندھ میں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ اس طرح سے یعنی جسے کہنا درندگی کے ساتھ نہتی عوام کے اوپر جو پرامن طریقے سے دھرنا دے رہے ہیں, ایک طرف روڈ کھلی ہوئی ہے, ان کے اوپر حملہ کر کے اس طرح سے لوگوں کو شہید کیا جائے. اور پھر ایک بزرگ عالم دین جو معروف خطیب ہیں, بین الاقوامی شہرت یافتہ خطیب ہیں علامہ حسن ظفر صاحب, اور ہماری شیعہ قوم کے اندر تو بہت زیادہ, سنیوں میں بھی بہت زیادہ ان کا احترام ہے, سارا پاکستان ان کا احترام کرتا ہے. لہٰذا ایک ایسے مشہور خطیب جو انتہائی محترم ہے پوری قوم کے لیے, شیعہ سنی احترام کرتے ہیں, اس طرح سے ان کی توہین کرنا, ان کو مکے مارنا, ان کو گرانا, ان کا کندھا جو ہے فریکچر کرنا, تو یہ بالکل ایک یعنی جیسے کہنا بالکل ایک انہونی بات تھی سندھ کے لیے. اس سے لگتا ہے کہ سندھ حکومت جو ہے وہ کسی اور ایجنڈے پر ہے. صحیح. جیسے آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بلاول بھٹو کی کیا آنیاں جانیاں تھیں, آپ نے دیکھا ہے کس طرح سے وہ جو ہے وہ لگے ہوئے تھے کسی طرح سے کہ عدلیہ کو جو ہے نا وہ قبضے میں لیا جائے. یہ کس کی خواہشات تھیں, یہ کون چاہتا تھا؟ بلاول بھٹو صاحب یہ کیوں انجام دے رہے تھے, ساری قوم کو پتہ ہے. صحیح. آپ وزیر اعظم بننے کے چکر میں آپ پورے ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہو. آپ نے آئینی اقدار کو پامال کیا, آئینی اصولوں کو پامال کیا, آپ نے جمہوری اقدار کو پامال کیا. وہی کام اس وقت انہوں نے سندھ کے اندر کیا. اور جو عناصر اس ملک کے اوپر قابض ہیں ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے آپ کراچی کے اندر اس طرح سے بروٹل انداز سے آپ شیعہ قوم کو آپ دبانے کی کوشش کرتے ہو, آپ ان کے اوپر بربریت کرتے ہو, آپ حسن ظفر جیسے یعنی مجاہد عالم دین کے اوپر حملہ کرتے ہو, قاتلانہ حملہ کرتے ہو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے اپنی قبر خود کھود لی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. پہلے میں آپ سے عرض کر دوں, سندھ میں آپ جا کے دیکھ لیں, آپ زبردستی 2 نمبر طریقے سے فارم 47 کے ذریعے سے
آپ اپنی سیٹیں تو کس طرح سے قائم کر سکتے ہو, جیت سکتے ہو, لیکن اگر فیئر الیکشن ہو صحیح. تو پیپلز پارٹی کی پوزیشن پہلے ہی بہت خراب ہو گئی. آپ کا ووٹ جو ہے, سندھ کا ووٹ جو ہے وہ دوسری طرف شفٹ ہو چکا ہے. اور خصوصاً میں عرض کروں کہ مکتب اہل بیت کے ماننے والے جو نسل در نسل پیپلز پارٹی سے محبت کرتے چلے آئیں, پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے چلے آئیں, اس وقت یعنی پچھلے الیکشن میں سارے سندھ نے دیکھ لیا, کراچی نے دیکھ لیا, ان کے پاس جنون کتنی سیٹیں تھیں صحیح. اور فارم 47 کی سیٹیں کتنی ہیں اس کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا. لیکن اب جو یہ واقعہ ہوا ہے نا میرے بھائی, اس واقعے کے بعد تو صورتحال بالکل بدل چکی ہے, اور الیکشن جب ہوں گے تو پیپلز پارٹی کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کتنا بڑا بلنڈر کیا ہے اور کتنی بڑی مسٹیک کی. لیکن آغا جی الیکشن تو پاکستان میں اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ جہاں خلائی مخلوق ہو وہ ان کی میرے خیال میں وہ ساری کی ساری توقعات خلائی مخلوق کے اوپر ہیں کہ ہم فارم 47 کے ذریعے جیت جائیں گے. مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنے نوجوان وہاں پر شہید ہوئے ہیں, اور آپ کی جماعت اس حوالے سے کیا ایکشن لے گی؟ کیا کوئی احتجاج ریکارڈ کرائیں گے, دیکھیں قانونی کارروائی کریں گے؟ دو ہمارے شیعہ جو پرامن اس دھرنے کے اندر موجود تھے, انہیں ملیر 15 میں ایک جو ہے وہ پرسوں شہید ہوئے ہیں اور ایک جو ہے وہ آج شہید ہوئے ہیں. تو آج ان کی نماز جنازہ ملیر 15 ہائی وے کے اوپر انشاءاللہ ہے 4 بجے. آج پوری قوم جو ہے, پوری کراچی کی قوم وہاں پہ جمع ہو رہی ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے کافی سارے لوگ جو ہیں اس وقت زخمی ہیں. سینکڑوں افراد کے اوپر FIR کاٹی گئی ہے, درجنوں افراد اس وقت جیلوں کے اندر ہیں. تو یہ سندھ حکومت کی بڑی غیر جمہوری جسے کہیں رویہ, اور بہت ہی انہوں نے دہشت گردی کا مظاہرہ کیا. بہرحال اس تمام صورتحال میں مجلس وحدت المسلمین اور اپنے دیگر ہماری جو تنظیمیں وہاں پر موجود ہیں, قائدین موجود ہیں, ہم نے قوم سے کہا ہے کہ صبر و تحمل سے کام لیں. بہرحال دھرنا جو جن مقاصد کے لیے تھا, پارچنار کے عمائدین نے خود ریکویسٹ کی کہ دھرنے کو جو ہے پورے پاکستان سے ہم اٹھانے کی اپیل کرتے ہیں. پارچنار میں دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک روڈ نہیں کھل جاتی, لیکن کراچی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے پورے پاکستان سے اپیل کی ان لوگوں نے, پارچنار کے عمائدین نے, جو انجمن حسینیہ کے جنرل سیکرٹری صاحب جو جن کے پاس مرکزیت ہے پارچنار کی, وہ لیڈ کرتے ہیں, ہم سب ان کا ساتھ دیتے ہیں. جہاں سے دھرنا لیڈ ہو رہا جی, جہاں سے لیڈ ہو رہا تھا, تو انہوں نے اپیل کی, تو اس پہ راجہ صاحب نے اپیل کی کہ بھئی دھرنے کو ختم کر دیا جائے. تو بہرحال ہم اپنی قوم سے یہ کہتے ہیں صبر و تحمل کا دامن تھامے رہیں, اپنے قائدین کے پیچھے چلیں. الحمدللہ وہاں پہ علامہ حسن ظفر صاحب موجود ہیں, صادق جعفری صاحب موجود ہیں کراچی کے اندر, علامہ باقر زیدی صاحب وہاں پر موجود ہیں, یعنی مختلف قائدین وہاں پر موجود ہیں. تو ان کے پیچھے چلیں تاکہ دشمن کو بھی کوئی موقع نہ ملے کہ وہ کوئی فتنہ کر سکے اور مزید قوم کو کوئی نقصان نہ ہو. اور گورنمنٹ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں, سندھ گورنمنٹ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے شیعہ قوم نہ پہلے کبھی ڈری ہے نہ ڈرے گی. ہم کوئی پولیٹیکل جماعت نہیں ہیں, ہم ایک مکتب ہیں, ہم ایک ملت ہیں, ٹھیک ہے. آپ کسی پولیٹیکل جماعت کو تو اٹھا کے جیلوں میں ڈال سکتے ہو, لیکن ایک قوم کو جیلوں میں نہیں ڈال سکتے, ایک مکتب کو پورے اٹھا کے بند نہیں کر سکتے. لہٰذا پیپلز پارٹی کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان بھی ہے, اور انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے.